میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والے سبھی معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو سیر کروانے والے ہیں دنیا کی بلند ترین چوٹی کے حامل ملک کی۔ یہ ملک ہمیشہ ہی سیاحوں کے لیے انتہائی پرکشش مقام رہا۔ یہ ملک پاکستانیوں کو ویزا آن ارائیول دیتا ہے۔ اس ملک میں لارڈ بدھا کی جائے پیدائش ہے۔ یہاں 80 سے زیادہ نسلی گروہ پائے جاتے ہیں۔ غیر مستطیل پرچم والا یہ دنیا کا واحد ملک ہے۔ یہ ملک ٹریکنگ اور ایڈونچر کا گھر ہے۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں نیپال کی، جس کا مکمل نام وفاقی جمہوریہ نیپال ہے، جس کی سرحد شمال میں چین اور جنوب مشرق اور مغرب میں ہندوستان سے ملتی ہے۔ نیپال ایک کثیر النسل، کثیر لسانی، کثیر مذہبی، کثیر ثقافتی ریاست ہے، جس کی سرکاری زبان نیپالی ہے۔ ملک کا متنوع جغرافیہ ہے، جس میں زرخیز میدانی علاقے، سبل پائن جنگلاتی پہاڑیاں، ماؤنٹ ایورسٹ سمیت دنیا کے 10 بلند ترین پہاڑوں میں سے 8 ہیں۔ وفاقی جمہوریہ، جس میں صدر مملکت کا سربراہ اور وزیر اعظم حکومت کے سربراہ کے طور پر ہوتا ہے۔ نیپال 18ویں صدی میں متحد ہوا اور شاہ خاندان نے 20ویں صدی تک ملک پر حکومت کی۔ یہ ملک 2008 میں ایک وفاقی جمہوریہ بن گیا، جس نے دنیا کی واحد ہندو بادشاہی کے طور پر اپنی وقتی حیثیت کو ختم کر دیا۔ نیپال بھگوان بدھا کی جائے پیدائش ہے، جو بدھ مت کی سب سے زیادہ قابل احترام شخصیات میں سے ایک ہے۔ لومبینی یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ کی جگہ ہے۔ بدھا کی عین جائے پیدائش ہے۔ ہمالیہ نیپال کے شاندار پہاڑی سلسلے کا گھر ہے، جس میں دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ بھی شامل ہے۔ نیپال میں 80 سے زیادہ نسلی گروہوں کے ساتھ متنوع آبادی ہے۔ ہر ایک کی اپنی زبان، ثقافت اور روایات ہیں۔ نیپال میں زبانوں کی ایک حیران کن تعداد ہے، جس میں ملک بھر میں 300 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ نیپال کا جھنڈا دنیا کا واحد قومی پرچم ہے، جس کی شکل مستطیل نہیں ہے۔ نیپال میں ایک زندہ دیوی کی پوجا کرنے کی منفرد روایت ہے، جسے کماری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کماری ایک نوجوان لڑکی ہے، جسے درگا دیوی کے مجسم شکل کے لیے چنا گیا ہے۔ نیپال میں ہولی کا تہوار، جسے رنگوں کا تہوار بھی کہا جاتا ہے، بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ نیپال میں یوگا اور آیوروید کی ایک بھرپور روایت ہے، جس میں بہت سے آشرم اور فلاح و بہبود کے مراکز یوگا اور آیورویدک علاج پیش کرتے ہیں۔ نیپال ایک ٹریکروں کی جنت ہے، جس میں بہت سے ٹریک ہیں، جس میں مشہور ایورسٹ بیس کیمپ کا ٹریک بھی شامل ہے، جو دلکش نظارے اور ایڈونچر پیش کرتا ہے۔ نیپال کے پاس 4 یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہیں ہیں، جن میں کھاٹمانڈو وادی، لومبینی چٹوان نیشنل پارک اور ساگر ماتھا نیشنل پارک شامل ہے۔ کھاٹمانڈو دربار اسکوائر، بکتا پور دربار اسکوائر، پیٹن دربار چوک، بدھ ناتھ سٹوپا، پشوپتی ناتھ مندر، چاٹوان نیشنل پارک نیپال میں کی مشہور مقامات میں شامل ہیں۔ نیپال کی ثقافت ہندو مت اور بدھ مت کا ایک بھرپور اور متنوع امتزاج ہے، جس میں دیگر نسلی گروہوں اور پڑوسی ممالک کے اثرات ہیں۔ نیپالی ثقافت کے کچھ اہم پہلوؤں میں شامل ہے۔ نیپالی معاشرے میں بزرگوں کا بہت احترام کیا جاتا ہے۔ بچوں کو مختلف رسم و رواج کے ذریعے اپنے بڑوں کا احترام کرنا سکھایا جاتا ہے۔ نیپال میں اب بھی جوائنٹ فیملی نظام رائج ہے، ایک ہی گھرانے میں متعدد نسلی اکٹھی رہتی ہیں۔ نیپال سال بھر میں متعدد تہوار مناتا ہے، بشمول دیشن، تہار اور بسکٹ یاترا۔ ان تہواروں میں اکثر موسیقی، رقص اور روایتی کھانے شامل ہوتے ہیں۔ نیپال مرد دورو سروال پہنتے ہیں۔ یہ ایک روایتی لباس ہے، جس میں ایک لمبا لباس اور پتلون ہوتا ہے۔ خواتین ساڑی یا کرتا سروال پہنتی ہیں۔ نیپالی کھانا ہندوستانی، چینی اور تبتی ذائقوں کا مرکز ہے۔
मशहूर पकवानों में दाल बात, मोमो और गोरखली बेर शामिल है। नेपाल की आबादी तकरीबन 31 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। मतनू नस्ली गिरोह और ज़ुबानों के साथ कुछ कलीदी आबादियाती अदाद शुमार में शामिल है। आबादी में इजाफे की शरह 1.2% है। नेपाली आबादी का 20.6% शहरी इलाकों में रहता है। नेपाल की 67% आबादी पढ़ी लिखी है। नेपाल की आबादी में औसतन 70.4 साल तक जिंदा रहते हैं। नकलो हमल, तवानाई और टेली कम्युनिकेशन में नुमाया सरमायाकारी के साथ नेपाल का बुनियादी ढांचा अब भी तरक्की कर रहा है। बुनियादी ढांचे के कुछ अहम अदाद शुमार में शामिल है। नेपाल में 17,548 किलोमीटर सड़कें हैं। नेपाल में टोटल 47 हवाई अड्डे हैं, बेशमोल तेरिबोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू। नेपाल के 34.6 मिलियन मोबाइल सार्फिन हैं। नेपाल में 34.6% आबादी को इंटरनेट तक रसाई हासिल है। नेपाल की माशियत बुनियादी तौर पर ज़राअत से चलती है, जिसमें सनत और खिदमत की अहम शराकत है। कुछ अहम इक़्तिसादी अदाद शुमार में शामिल है। नेपाल एक वफाकी जमहूरिया है, जिसमें एक सदर रियासत के सरबराह और वज़ीर आज़म हुकूमत के सरबराह के तौर पर काम करता है। रामचंद्र पौडेल, जो 2023 से नेपाल के तीसरे और मौजूदा सदर हैं। खड्गा प्रसाद शर्मा, जो 15 जुलाई 2024 से नेपाल के वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। नेपाल जनूबी एशिया में वाक़या, जिसकी सरहदें हिंदुस्तान और चीन से मिलती हैं, मुल्क का मतनू जोग्राफिया है, जिसमें मुख्तलिफ आबो हवा और माहौलियाती निज़ाम है। नेपाल की एक भरपूर और पेचीदा तारीख़ है, जिसमें सदियों के दौरान बेशुमार सल्तनतें और सल्तनतें अरूज व ज़वाल पज़ीर हैं। कुछ अहम तारीख़ी वाक़यात में शामिल है। कदीम बादशाहतें, किरात लछावी माला बादशाह। 1768 में शाह ख़ानदान की हुकूमत। बरतानवी असर 1814 से 1923 तक बरतानवी कठपुतली रियासत नेपाल। आइनी बादशाह 1990 से 2008 तक आइनी बादशाह रही। वफाकी जमहूरिया 2008 से ताहाल वफाकी जमहूरिया नेपाल है। नेपाल में बाएं जानब गाड़ी चलती है, जबकि स्टीयरिंग दाएं जानब होता है। नेपाल का कॉलिंग कोड +977 है। नेपाल की सरकारी करेंसी नेपाली रुपया है। नेपाल एक बुनियादी तौर पर हिंदू मुल्क है, जिसमें बुद्ध मत की भी नुमाइंदा मौजूदगी है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की ये मालूमाती वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।